الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع لهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى محمد. سارے حضرات بلند آواز سے صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للموحدین والنار للمشرکین. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب و اولادہ المعصومین. الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء و اولادہ و اصحابہ المظلومین. الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین. اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات. سامعین محترم، حاضرین مجلس، موالیان حیدر کرار، آزاداران شہدائے کربلا، اللہ رب العزت نے پیغمبر کے قرابت داروں کی مودت اور محبت کو فریضہ قرار دیا ہے اور اجر رسالت کے طور پر طلب فرمایا. خوش نصیب ہے وہ انسان جو اہل بیت رسول سے محبت کرتا ہے. دنیا آخرت کی فلاح، دنیا آخرت کی کامیابی اس شخص کے لیے ہے جو پیغمبر اور آل پیغمبر سے محبت کرنے والا. جن ہستیوں کی محبت طلب کی گئی ان میں سے بارز و مبرز ہستی امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی. سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا، عظمت علی کا جملہ کہہ رہا ہوں. سید الانبیاء نے فرمایا تھا، من ارادہ ومن احبا ان یحیا حیاتا تشبہ حیات الانبیاء وان یموتا میتتا تشبہ میتت الشہداء وان یسکن الجنان التی غرسها الرحمن. میں ایک منٹ بھی تمہید میں ضائع نہیں کرتا. پیغمبر نے فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی زندگی ویسے گزرے جیسے انبیاء کی زندگی،
وَأَن يَمُوتَ مِيتَةً تَشْبَهُ مِيتَةَ الشُّهَدَاءِ، اور جو شخص چاہتا ہے کہ اس کو موت ویسی آئے جیسی موت شہداء کی ہے، وَأَن يَسْكُنَ الْجِنَانَ الَّتِي غَرَسَهَا الرَّحْمَنُ، جو چاہتا ہے کہ اس کا گھر اس جنت میں بن جائے جسے رحمان نے خلق کیا ہے۔ جو شخص یہ تین خواہشیں رکھتا ہے، انبیاء جیسی زندگی گزارنا چاہتا ہے، شہداء جیسی موت چاہتا ہے، جنت میں گھر چاہتا ہے، کیا کرے؟ فَلْيَتَوَلَّ عَلِيَّ ابْنَ أَبِي طالب، وہ میرے بھائی علی ابن ابی طالب کو مولا مان لے۔ وہ علی سے محبت کرے، وہ علی کو مولا مانے، علی کی اولاد کی ولایت کا اقرار کرے، زندگی انبیاء جیسی، موت شہداء جیسی، گھر جنت میں۔ اور میرے محترم، جو شخص علی کی ولایت میں داخل ہو جاتا ہے وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے، وہ زندگی میں بھی جنت میں ہے، مرنے کے بعد بھی جنت۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ ہم سرکار دو عالم کے محفل میں حضرت ام سلمہ کے گھر میں خدمت پیغمبر میں بیٹھے تھے، اتنے میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم نے حضرت ابو ذر کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا، یا ابا ذر اتعرف ھذا الداخل علینا، ابو ذر اس آنے والے کو پہچانتے ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ میں تو اتنا ہی جانتا ہوں، شوہر بطول ہیں، حسنین کے بابا ہیں، آپ کے بھائی ہیں، میری معرفت تو اتنی ہے۔ اس وقت سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا، اعلم یا ابا ذر۔ سرکار دو عالم ابو ذر کہتے ہیں کہ امیر المومنین آگے آئے، پیغمبر نے بڑھ کے استقبال کیا، پیغمبر کا چہرہ کھل اٹھا اور فرمایا، اعلم یا ابا ذر ھذا باب اللہ الاکبر۔ ابو ذر یاد رکھ، اللہ تک پہنچنے کا سب سے بڑا دروازہ علی ابن ابی طالب، اللہ تک رسائی کا سب سے بڑا دروازہ علی ابن ابی طالب ہے۔ وَرُمْحُ اللَّهِ الْأَطْوَلُ وَسَيْفُ اللَّهِ الْأَكْبَرُ، اللہ کی بڑی تلوار علی ہے، اللہ کا طویل نیزہ علی ہے۔ لولا علی لما بان الحق من الباطل ولا المؤمن من الکافر، ابو ذر علی نہ ہوتا حق کی باطل سے پہچان نہ ہوتی، مومن کی منافق سے پہچان نہ ہوتی۔ حق و باطل کی پہچان کا معیار علی ہے، مومن و منافق کی پہچان کا معیار علی ہے۔ اور فرمایا، علم یا ابا ذر، یہ جملے فرمائے نا سرکار دو عالم نے۔ حضرت ابو ذر عرض کرتے، یا رسول اللہ قد ملات قلبی فرحا و سرورا۔ ابو ذر عرض کرتے، یا رسول اللہ آپ نے فضائل علی پڑھ کے میرے دل کو مسرت و شادمانی سے بھر دیا، یا رسول اللہ آپ نے مجھے خوشحال بنا دیا، زدنی یا رسول اللہ، آپ بس نہ کریں اور سنائیں فضائل علی۔ اور مومن کی شان ہی یہ ہے کہ فضائل علی سنتا تھکتا نہیں ہے۔ فرمایا، علم یا ابا ذر یوتا بجاہد ولایت علی ابن ابی طالب یوم القیامت اعما و اسم و ابکم۔ ابو ذر یاد رکھ، منکر ولایت علی قیامت کے دن اندھا، گونگا، بہرا معشور ہوگا۔ ابو ذر پھر عرض کرتے، زدنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اور پڑھیے فضائل علی۔ فرمایا، ابو ذر اللہ رب العزت جب شب معراج مجھے آسمانوں پہ لے گیا، اور میں جب پہلے لما سرت الی سماء الدنیا، جب میں پہلے آسمان پہ پہنچا جسے سماء دنیا کہتے ہیں، جب میں پہلے آسمان پہ پہنچا، ملائکہ کی ایک کثیر تعداد نے میرا استقبال کیا۔ اذن ملک و اقاما، پہلے آسمان پہ ایک فرشتے نے اذان کہی، ایک فرشتے نے اقامت کہی۔ سرکار فرماتے ہیں میں منتظر تھا کہ
کہ ملائکہ کی صف بندی ہو گئی، صفیں کھڑی ہو گئیں اور اذان و اقامت ہو گئی، اب نماز کون پڑھائے؟ اخذ بیدی جبرائیل، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابو ذر جبرائیل نے میرا ہاتھ پکڑا، فقدمنی، مجھے صفوں کے آگے کھڑا کیا اور یہ جملے کہے، یا رسول اللہ صلی بالملائکہ فقد طال شوقہم الیکا، یا رسول اللہ ان ملائکہ کو نماز پڑھائیے، یہ ایک طویل مدت سے اس انتظار میں تھے کہ آپ کی اقتداء میں نماز ادا ہو۔ سرکار دو عالم ارشاد فرماتے ہیں فصلیت بسبعین صفا من الملائکہ، 70 صف ملائکہ کی تھی جو میری اقتداء میں نماز پڑھ رہی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پیغمبر فرماتے ہیں ایک ایک صف ما بین المشرق والمغرب، مشرق سے مغرب تک ایک ایک صف لمبی تھی، اور ایک ایک صف میں ملائکہ کتنے تھے ان کا پیدا کرنے والا جانتا ہے۔ جبرائیل نے مجھے مقدم کیا، میرا ہاتھ پکڑا، یا رسول اللہ ان ملائکہ کو نماز پڑھائیں، یہ منتظر ہیں۔ میرے محترم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جبرائیل تو سید الملائکہ ہے، حامل وحی ہے، تو آگے کھڑا ہو جا فرشتوں کے، تو آگے کھڑا ہو جا پیغمبر کے، پیغمبر کو اور فرشتوں کو نماز تو بھی پڑھا دے۔ تو معصوم ہے، نوری مخلوق ہے، سید الملائکہ ہے، پڑھا دے، پیغمبر کے آگے کھڑا ہو جا۔ جبرائیل کی آواز آئے گی، نا نا نا، میں خود ہی تو آیات لے کے آتا رہا، اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے صاحبان ایمان خبردار، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا، اس لیے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھ جائے گا اس کا عمل باطل ہو جائے گا، اس کی عبادت ناکارہ ہو جائے گی، اسے شعور بھی نہیں ہوگا، اس کے اعمال ضائع ہو جانے گا۔ توجہ ہے صاحبان؟ جبرائیل جیسا سید الملائکہ حامل وحی امین، جس کی پروردگار نے قرآن مجید میں عزت و توصیف بیان کی ہے، جبرائیل جرت نہ کر سکا پیغمبر کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے۔ جی جبرائیل نے جرت نہ کی۔ قبلہ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں فلاں شخص نے پیغمبر کو نماز پڑھا دی تھی۔ میرے قبلہ جو نماز پڑھاتا ہے، نماز پیچھے رہ کے پڑھائی جاتی ہے یا آگے کھڑے ہو کے؟ نماز پیچھے رہ کے پڑھی تو جا سکتی ہے لیکن پیچھے رہ کے پڑھائی نہیں جا سکتی۔ نماز پڑھائی جاتی ہے، اگر کسی نے پیغمبر کو نماز پڑھائی تو یقیناً آگے کھڑا ہوا ہوگا نا۔ کتنے تعجب کی بات ہے، قرآن کہتا ہے اگر پیغمبر سے آگے بڑھ جاؤ گے تو تمہاری نماز باطل ہو جائے گی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی جاہلوں کی کہ کتنی عجیب بات ہے، قرآن اس نماز کو باطل کہہ رہا ہے، یار لوگوں نے باطل نماز کو دلیل خلافت بنا لیا۔ جی کبھی باطل نماز بھی دلیل خلافت بن سکتی ہے۔ پیغمبر کو نماز پڑھا دی، اللہ اکبر، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ سرکار فرماتے ہیں میں نے نماز ختم کی، جب میں نے نماز ختم کی فَأَقْبَلَ إِلَيَّ شِرْذِمَةٌ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، میں نے سلام پھیرا، ایک تعداد، ایک گروہ، ایک جماعت ملائکہ کی میری طرف بڑھی۔ فقالت الملائکہ یا رسول اللہ لنا الیک حاجہ، ملائکہ کہنے لگے اللہ کے رسول ہماری ایک حاجت ہے، یا رسول اللہ ہماری ایک خواہش ہے، ہمارا ایک سوال ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں میں نے گمان کیا شاید یہ ملائکہ مجھ سے اپنی شفاعت کا سوال کریں۔ ملائکہ
وہ اس سے اپنی شفاعت کا سوال کریں گے، اس لیے کہ اللہ نے مجھے مقام محمود عطا فرمایا ہے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا ما حاجتکم یا ملائکۃ ربی، او میرے رب کے فرشتوں بتاؤ تمہاری حاجت کیا ہے۔ اب حاجت سننا، ملائکہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہماری اور تو کوئی حاجت نہیں ہے، یا رسول اللہ ہماری ایک ہی خواہش ہے، ہماری ایک ہی تمنا ہے، اذا رجعت الی الارض فقرأ علی منا السلام، یا رسول اللہ جب زمین پہ پلٹ کے جانا علی کو ہمارے سلام کہنا۔ علی کو ہمارے سلام کہنا، علی ہمارے سلام قبول فرمان۔ سرکار دو عالم نے فرمایا یا ملائکۃ ربی هل تعرفوننا، ہمارے رب کے فرشتوں ہمیں پہچانتے ہو، علی کو پہچانتے ہو؟ آئے آئے علی کو پہچانتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کو کیسے نہیں پہچانیں گے، آپ کے انوار کے صدقے میں تو اللہ نے ہمیں خلق فرمایا، آپ کے انوار کے صدقے میں اللہ نے ہمیں خلق فرمایا، اور جب ہم خلق ہوئے تو جاہل تھے، اللہ نے حکم دیا تھا ہمیں انوار محمد و آل محمد کے گرد طواف کرو۔ یا رسول اللہ ہم آپ کے انوار کے گرد طواف کرتے تھے، اور آپ کو جب خدا کا ذکر کرتے سنتے، تسبیح خدا کرتے آپ کو سنا، تمجید خدا کرتے آپ کو سنا، اللہ کی حمد بیان کرتے آپ کو سنا، آپ کی تسبیح خدا سن کے ہم نے تسبیح کرنا سیکھا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اسی لیے جب بھی جبرائیل امین وحی لے کے آتے تھے اور جناب امیر المومنین خدمت پیغمبر میں حاضر ہو جاتے تھے، جبرائیل علی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ سنیے جملہ، سبحان اللہ۔ اور جب بھی وحی نازل ہوتی تھی، قبلہ جس طرح سرکار دو عالم جبرائیل کو دیکھا کرتے تھے اور جبرائیل کی آواز کو سنا کرتے تھے، مولا علی بھی جبرائیل کو دیکھا کرتے تھے، اس کی آواز کو سنا کرتے تھے۔ خطبہ قاصہ میں مولا امیر المومنین کے نہج البلاغہ میں جملے انی ارا نور الوحی والرسالہ، میں علی نور وحی کا مشاہدہ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ جب علی آتے جبرائیل کھڑے ہو جاتے، سرکار دو عالم فرماتے یا جبرائیل اتقوم لہذا الفتى، علی کی تعظیم کے لیے کیوں اٹھتے ہو؟ یا رسول اللہ علی کا حق استادی ہے ہماری گردن پر۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ پیغمبر نے فرمایا وہ کیسے؟ یا رسول اللہ نے جب میرے نور کو خلق کیا 70,000 سال گزر گیا، آواز پروردگار آئی جبرائیل من انا و من انتا، یہ تو بتا میں کون ہوں اور تو کون ہے۔ جبرائیل کہتا ہے میں تو کچھ نہیں جانتا تھا، میں نے پروردگار کے سوال کے جواب میں یہی کہا انا انا و انتا انتا، بس میں ہوں اور تو ہے۔ علی نے عالم انوار سے پکار کے کہا جبرائیل یوں نہ کہو، یہ جواب نہ دو کہ میں ہوں اور تو ہے، جبرائیل یوں کہو انت رب الجلیل و اسمک الجلیل و انا عبدک الذلیل و اسمی جبرائیل، تو جلیل ہے، تو رب جلیل ہے، تیرا نام بھی جلیل ہے، میں تیرا عبد ذلیل، میرا نام جبرائیل ہے۔ علی نے مجھے بتایا کہ اللہ کے جب سوال کے جواب میں جواب کیا دینا۔ سبحان اللہ، علی حق کے استادی رکھتے ہیں میری ماشاءاللہ۔ جی اسی لیے ان ہستیوں کی مودت و محبت کو ہم سے چاہا گیا، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اور قبلہ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں پہ دو چیزیں ضرور ہوتی ہیں، خوشی اور غم۔ جی جس سے محبت ہے نا، جی، جو اپنے ہیں، جہاں محبت کا رشتہ ہوتا ہے وہاں پر خوشی بھی ہوتی ہے، غم بھی ہوتا ہے۔ انسان اپنے محبوب کی خوشی میں خوشی مناتا ہے اور ان کے غم میں غم مناتا ہے، ایسے ہی ہے نا۔
اچھا دنیا میں کتنی شادیاں ہوتی ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، آپ ہر شادی میں چلے جاتے ہیں؟ نہیں، اپنوں کی شادی ہو تو اس خوشی میں شریک ہوتے ہیں۔ بھئی آپ کے دوست کے بیٹے کی شادی ہے تو آپ شریک نہیں ہوں گے؟ آپ کے بیٹے کی شادی ہے نا، اپنوں کی خوشی میں جنازے اٹھتے نظر آتے ہیں، ہر جنازے کے پیچھے سر پیٹتے دوڑ پڑتے ہو؟ نہیں۔ اور اپنا کوئی جنازہ اٹھے، اپنا کوئی جنازہ اٹھے اس کے پیچھے انسان روتا ہے، جاتا ہے۔ بس ایک اصول ہے نا، انسان اپنوں کی خوشی میں خوش ہوتا ہے اور اپنوں کے غم میں غم زدہ ہوتا ہے۔ اور یہ جو دو اولادیں ہیں نا، خوشی اور غم، غم بڑی اولاد ہے، خوشی چھوٹی اولاد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غم کے لیے خوشی روک دی جاتی ہے، خوشی کے لیے غم نہیں روکا جاتا۔ بیٹے کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی، 4 دن پہلے ماموں فوت ہو گئے امریکہ میں، شادی ملتوی ہو گئی۔ توجہ فرمائیے، شادی ملتوی ہو گئی، خوشی ملتوی کر دی۔ کیوں؟ اپنا جو مر گیا، قریب نہیں مرا، امریکہ میں مرا، لیکن اپنا ہے، اپنا فوت ہوا ہے، لہذا غم کو فوقیت دی جائے گی، غم کو ترجیح دی جائے گی، اس غم کی وجہ سے خوشی روک دی جائے گی۔ لیکن شادی کے عین 1 دن پہلے، عین اسی دن چند گز سے ایک جنازہ اٹھ رہا ہے اور یہاں شادی کی محفل ہے اور خوشی نہیں روکی جاتی۔ کوئی سوال کر سکتا ہے ماموں فوت ہوا تو تاریخ ملتوی کر دی اور آج چند قدم کے جنازے سے، چند قدم کے فاصلے سے جنازہ اٹھ رہا ہے اور شادی ملتوی نہیں ہوئی؟ تو جواب آئے گا وہ اپنے تھے، یہ بیگانے ہیں۔ وہ اپنے تھے، یہ بیگانے ہیں۔ اپنوں کی خوشی میں انسان خوش ہوتا ہے، اپنوں کے غم میں انسان غم مناتا ہے۔ توجہ فرمائیے، خوشی کے لیے غم نہیں روکا جاتا، غم کے لیے خوشی روکی جاتی ہے۔ میرے محترم، ہر سال افق پہ محرم کا چاند نمودار ہو کے یہی بتاتا ہے کہ محمد کے اپنے کون ہیں، محمد کے بیگانے کون ہیں۔ ایک فرقہ ہے جو ماہ محرم کا چاند نظر آنے کے بعد خوشی نہیں مناتا ہے، صف عزا بچھا دیتا ہے، فرزند رسول کا ماتم کرتا ہے۔ اور کچھ ہیں جو ماہ محرم کا چاند نظر آنے پہ بھی اپنی خوشیوں کو نہیں روکتے۔ محرم کا چاند یہ بتاتا ہے محمد کا اپنا کون ہے اور محمد کا بیگانہ۔ اور قبلہ فطرت کے اصول ہیں، انسان اس کو روتا ہے جس کو دیکھا ہو، اس کو نہیں روتا جسے دیکھا نہ ہو۔ بھائی مر گیا نا، آج بھائی رو رہا ہے، باپ کی میت پہ بیٹا رو رہا ہے۔ بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، دادا دادی ماموں چچا مر جائیں روتے ہیں، لیکن آپ سے کوئی کہے آپ کے بچپنے، آپ کے پیدا ہونے سے پہلے بھی ایک بھائی آپ کا دنیا سے وفات پا چکا ہے، اس کو نہیں روتے، تو جواب آئے گا ہم نے تو اسے دیکھا ہی نہیں ہے۔ ہم نے اسے، بچے جو بزرگ ان کے دنیا میں آنے سے پہلے دنیا چھوڑ جائیں انہیں کوئی نہیں روتا۔ تو فطرت کا اصول کیا ہے کہ جسے دیکھا ہو اسے روتے ہیں۔ اور دوسرا اصول یہ ہے فطرت کا کہ پہلے دن جو غم کی کیفیت ہے وہ دوسرے دن نہیں۔ ایسے ہی ہے نا، آج جنازہ اٹھا، آج غم تازہ ہیں، دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں پسماندگان۔ ہر دن جب گزرتا جائے گا تو غم کی شدت میں کمی آتی جائے گی۔ گلخانی والے دن گریہ اور کم ہو جائے گا، 40 چہلم آئے گا، چند آنسو، اور جب سال گزر جائے گا، سال کے بعد برسی آئی تو چند ٹھنڈیاں ہیں، اور 2 سال گزر گئے تو بس پھر وہ نسیم منسیہ ہو گیا، پھر نہ آنسو ہیں نہ ٹھنڈیاں ہیں نہ وہ گریہ ہے نہ بین ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک فطرت ہے کہ جوں وقت گزرتا جاتا ہے وہ غم مٹتا جاتا ہے،
وہ غم ختم ہوتا جاتا ہے، غم میں جو شدت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ میرے محترم سامعین، اب اگر فطرت کے اصولوں کو سامنے رکھیں تو یہ اصول تو کہتے ہیں کہ حسین کا کوئی نام ہی نہ لیتا۔ فطرت کے اصول تو یہ کہتے ہیں حسین کا کوئی ذکر ہی نہ کرتا، کس نے دیکھا حسین کو؟ اور پھر عرصہ تھوڑا نہیں، 1300-1400 سال ہو گئے واقعہ کربلا کو، اس سے بھی زیادہ۔ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد تو ذکر ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن رب کعبہ کی قسم ہر سال محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے اور پورا سال حسین کا غم تازہ ہے، حسین کا غم۔ اس غم میں کمی نہیں آئی، کیوں؟ میرے محترم، اگر یہ فطرت کی صرف بات ہوتی تو یہ ذکر بھی مٹ چکا ہوتا، لیکن محسوس ہوتا ہے ایک شے ایسی ہے جو اس فطرت پر حاکم ہے، اور وہ ہے ذات خدا۔ فَاذْكُرُونِي يَذْكُرْكُمْ، اس کا یہ وعدہ تھا تم میرا ذکر کرو میں تمہارے ذکر کو باقی رکھوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور پیغمبر کا ایک دکھیاری ماں سے وعدہ تھا، فاطمہ پریشان نہ ہو، اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جو قوم تیرے حسین کا غم منائے۔ سبحان اللہ۔ آج علمدار حسینی کا آپ کو ماتم کرنا ہے۔ جناب سیدہ زہرا کی شہادت کے بعد جناب امیر المومنین نے جناب عقیل سے فرمایا، جو ماہر انصاب عرب تھے، ایسا نہیں کہ علی نہیں جانتے تھے، عظمتوں کا اظہار کرنا مقصود ہوتا ہے۔ عقیل بھائی، کسی بہادر گھرانے میں ایک رشتہ تلاش کرو۔ کیوں بھیا؟ فرمایا میں چاہتا ہوں کسی بہادر گھرانے میں شادی کروں، اللہ مجھے اس سے ایک بہادر بیٹا عطا کرے جو کربلا میں پیغمبر کے بیٹے پر میری طرف سے اپنی جان قربان کرے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ جناب ام البنین جی کی خواستگاری کی گئی جناب حزام کے پاس۔ اللہ اکبر، ایک تاریخ ہے یہ پوری۔ جناب حزام بڑے خوش ہوئے۔ جی جناب عقیل جب خواستگاری کے لیے گئے نا کہ شہنشاہ ولایت کے لیے خواستگاری ہے، تو جناب حزام خوش ہوئے، اور جناب ام البنین جن کا نام فاطمہ کلابیہ، وہ کہتی تھی میری رب سے یہ دعا تھی، اللہ مجھے دنیا میں ایک ایسے انسان سے میرا رشتہ ہو جس کی نظیر دنیا میں نہ ہو۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ جناب فاطمہ جب آئی نا زوجیت امیر المومنین میں، رخصتی ہوئی پہلے دن، جی پہلے دن جناب حسنین آئے، ماں کو بازوؤں سے اٹھایا، اماں گھر میں قدم رکھیں۔ فرمایا بیٹا میں تو تمہاری کنیز بن کے آئی، میں تمہاری ماں بن کے نہیں آئی۔ بولا میں حیران رہ گیا یہ جملہ تاریخ میں پڑھ کے۔ حسنین سوئے ہوتے تھے نا، تو شہزادی ام البنین حسنین کے قدموں پہ بوسے دے کے بیدار کرتی تھی، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ قدموں پہ بوسے دے۔ اللہ اکبر۔ علی کی امیدوں کا مرکز دنیا میں آیا، عباس دنیا میں آئے۔ جس طرح امیر المومنین نے ولادت کے بعد آنکھیں نہیں کھولی تھیں، جناب عباس نے بھی دنیا میں آ کے آنکھیں نہیں کھولی۔ جناب امیر کو اطلاع دی گئی کہ عباس پیدا ہوئے اور بیٹا آنکھیں نہیں کھول رہا۔ فرمایا میں جانتا ہوں کن ہاتھوں پہ عباس آنکھیں کھولے گا۔ فرمایا میرے بیٹے حسین کے ہاتھوں پہ دو عباس کو۔ جس طرح علی نے پیغمبر کے ہاتھوں پہ آنکھیں کھولیں، جناب عباس نے امام حسین کے ہاتھوں پہ آنکھیں کھولی۔
اور جس طرح علی مولا کی تربیت پیغمبر نے زبان رسالت چسا کے کی، عباس کی تربیت حسین نے زبان امامت چسا کے کی۔ پہلی غذا آنکھیں کھولیں، اس کے بعد حضرت امیر المومنین کے ہاتھوں پہ دیا جناب عباس کو، اور علی مولا نے جب آپ بیٹے کو اٹھایا نا اپنے ہاتھوں پہ، بازوؤں پہ بوسے دیے اور علی رونے لگ۔ اللہ اکبر۔ امام حسین عرض کرتے ہیں بابا جان میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اپنے بھائی عباس کی تربیت میں کروں۔ والد نے فرمایا بیٹا اس سے بڑھ کے اور خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ قبلہ بین ہی جس طرح سرکار دو عالم جناب امیر المومنین کو اپنے پہلو میں لٹاتے تھے، اپنے ہاتھوں سے غذا دیتے تھے، بین ہی اسی طرح جناب عباس کی تربیت امام حسین نے فرمائی۔ اپنے بستر پر اپنے پہلو میں عباس کو لٹاتے تھے، اپنے ہاتھوں سے عباس کو غذا دیتے تھے۔ کیا عظمت ہے جناب عباس کی۔ ڈائریکٹ 3 معصوم ہستیوں سے علم لیا ہے۔ میں ادلہ رکھتا ہوں اپنے پاس، قبلہ جناب عباس کے پاس اگرچہ منصب امامت تو نہیں تھا لیکن صاحب عصمت تھے عباس، اور آل محمد کے گھرانے میں 3 ہستیاں ہیں جن کے پاس منصب امامت تو نہیں تھا لیکن مقام عصمت انہیں حاصل تھا۔ جناب عباس علمدار، شہزادہ علی اکبر، جناب زینب کبریٰ، مقام عصمت پہ فائز تھیں یہ ہستیاں۔ جس ہستی نے 3 معصوم ہستیوں سے علم حاصل لیا، زق العلم زقا، جس طرح پیغمبر نے رسالت، جس طرح مولا علی نے پیغمبر کی زبان سے علم لیا ہے، اسی طرح عباس نے ان ہستیوں سے علم لیا ہے۔ عالم اہل بیت، فقیہ اہل بیت، جناب عباس علمدار کی شان۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ قبلہ وہ وقت آ گیا جس دن کے لیے مولا علی نے خواہش کی تھی اللہ مجھے فرزند عطا کرے۔ کربلا کے میدان میں شب عاشور جناب بریر حمدانی بڑا خوبصورت قد و قامت تھا، بڑے جوان تھے اور قوی الجثہ، بلند قامت، گھوڑے پہ جب سوار ہوتے تھے نا تو جناب عباس کے زانو گھوڑے کے کانوں سے ٹکراتے تھے اور رکابوں سے پاؤں نکالتے تھے تو قدم زمین کو چھوتے تھے، اس قدر طویل القامت۔ قد و قامت کا اندازہ ہوا آپ کو؟ سید مہدی بحر العلوم کے زمانے میں جناب عباس علمدار کی قبر مبارک کی مرمت کی ضرورت پیش آئی، چونکہ اصل قبر نیچے ہے جناب عباس کی، زری اوپر بنی ہوئی ہے۔ سید مہدی بحر العلوم وقت کا مجتہد فقیہ معمار کے ساتھ نیچے اترے جہاں لحد مبارک تھی۔ معمار حیران ہو کے سید مہدی بحر العلوم سے پوچھتا ہے اے سید مہدی بحر العلوم، ہم تو یہ آج تک سنتے آئے ہیں کہ عباس علمدار بڑے طویل القامت تھے، بڑے قوی الجثہ تھے، لیکن یہ قبر مبارک تو اتنی چھوٹی ہے جیسے ایک بچے کی قبر ہو۔ یہ جملہ سن کے سید مہدی بحر العلوم رونے لگ، دیوار سے سر لگا۔ معمار پوچھتا ہے سید میں نے کون سی ایسی بات کہہ دی؟ آپ نے فرمایا تو نے غم تازہ کر دیے۔ سید مہدی بحر العلوم نے فرمایا معمار یہ بتا کہ جس جوان کی لاش ٹکڑوں ٹکڑوں میں کر دی جائے اور جس کی لاش ایک بوریے پہ اٹھا کے امام نے دفن کی ہو، اس کی قبر کتنی بڑی ہو۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ماں کی طرف سے وفا،
اور باپ کی طرف سے شجاعت عباس کے حصے میں آئی تھی۔ آیت اللہ اشتہاردی نے لکھا ہے کہ جب اموال منہوبہ، یہ کربلا سے لوٹا ہوا مال جب یزید کے سامنے پیش کیا گیا نا، تو ان اموال منہوبہ میں شہنشاہ وفا کا وہ علم بھی تھا جسے آپ روز عاشور اٹھائے ہوئے تھے۔ یقین فرمائیے یزید نے یوں کھولا نا علم کو، پھریرے کو، دیکھ کے حیران رہ گیا کہ وہ پھریرا، وہ علم جگہ جگہ سے زخمی تھا، تیر، تلواریں، پھٹا ہوا، اور وہ جو دستہ تھا وہ لکڑی، وہ بھی تیروں سے، تلواروں سے، جگہ جگہ سے زخم، لیکن اس دستے میں صرف ایک ہاتھ ڈالنے کی جگہ ایسی تھی جہاں کوئی نشان نہیں تھا۔ خدا جانتا ہے اس علم کو یزید نے دیکھا اور یہ بتاؤ اس علم کا کربلا میں اٹھانے والا کون تھا؟ کہا عباس ابن علی۔ جب عباس کا نام سنا نا، خدا جانتا ہے، آغا اشتہاردی لکھتے ہیں کہ 3 مرتبہ اٹھا ہے اور بیٹھا ہے اور یہ جملے کہا، ہا قضا یکون وفاء الاخ لاخیہ، کہتا ہے بے شک یہی حق ہے ایک بھائی کی دوسرے بھائی کے ساتھ وفا۔ شب عاشور بریر ہمدانی عباس علمدار فرس متہم پہ سوار ہیں۔ بریر ہمدانی نے ایک جملہ کہا، عباس جانتے ہو تمہارے بابا علی نے تمہیں اللہ سے کیوں مانگا تھا؟ کس دن کے لیے مانگا تھا؟ فرمایا بریر کیا سمجھتا ہے؟ میں نہیں جانتا۔ فرمایا میں جانتا ہوں، میرے مولا عباس نے گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے ایک انگڑائی لی اور فرمایا انت تشجعنی لمثل ھذا اليوم، بریر کیا تو مجھے درس شجاعت دیتا ہے؟ انگڑائی لی، گھوڑے کی رکابیں ٹوٹ کے زمین پہ گر گئی۔ فرمایا میں جانتا ہوں میرے بابا نے کس دن کے لیے مجھے اللہ سے آ گیا۔ عاشور کا دن، قربانیاں شروع ہوئیں، علمدار لشکر، عزاداران مظلوم کربلا، وہ مرحلہ آ گیا کہ جناب عباس آقا کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، فرزند رسول اب مجھے بھی اذن جہاد دیجئے۔ میرے مولا مظلوم نے فرمایا عباس اللہ تو سردار لشکر ہے، تو میری فوج کا سپہ سالار ہے۔ عباس عرض کرتے ہیں آقا وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں سردار ہوں؟ وہ فوج کہاں رہی جس کا میں سپہ سالار ہوں؟ فرزند زہرا جدھر لشکر گیا مجھے بھی جانے کی جگہ۔ میرے مولا مظلوم نے فرمایا عباس جب تک تیرے علم کا پھریرا فضا میں لہراتا ہے نا، علی کی بیٹیوں کو بڑا حوصلہ ہے، علی کی بیٹیوں کو بڑا حوصلہ ہے۔ تو چلا جائے گا علی کی بیٹیوں کی آس ٹوٹ جائے۔ الاتش الاتش کی صدائیں بلند ہیں۔ ایک خیمہ تھا کربلا میں جس میں خالی مشکیزیں رکھے گئے تھے۔ جناب عباس گئے نا اس خیمے میں، کیا دیکھا؟ حسین کے بچے ان نمدار مشکیزوں پہ لیٹے ہوئے تھے، نمدار مشکیزوں پہ لیٹے ہوئے تھے، شاید کچھ تسکین مل جائے۔ عزادارو ایک مرتبہ جناب سکینہ آئیں، آ کے کہا چچا عباس آپ کو مجھ سے بڑی محبت ہے، چچا میری حالت پہ رحم کرے، میرے بھائی علی اصغر کی حالت پہ رحم کرے، مجھ سے علی اصغر کی کیفیت نہیں دیکھی جاتی، چچا ہمارے لیے تو پانی لے کے آ جائیں۔ عزادارو سنو گے جملہ، جناب عباس فرماتے ہیں سکینہ بیٹی تیرے بابا اجازت تو نہیں دیتے۔ عزادارو جناب سکینہ کہتی چچا چلیں میرے ساتھ۔ عزادارو مظلوم کربلا کی خدمت میں عباس پہنچے، آقا اگر مجھے جہاد کا اذن عطا نہیں فرماتے مجھ سے بچوں کی پیاس بھی اب دیکھی نہیں جاتی، آقا اتنی اجازت تو دے دیجئے کہ میں سکینہ کے لیے پانی لے کے آ جاؤں۔ عزادارو میرے مولا مظلوم نے فرمایا عباس پانی لینے بعد میں جانا،
پہلے خیموں سے ہو کے آؤ۔ عزادارو جناب عباس بہن زینب کے خیمے میں آئے، بہن میں پانی لینے جا رہا ہوں۔ عزادارو جناب زینب نے سنا نا پانی لینے جانے، فرمایا عباس میرے سامنے بیٹھ۔ عباس دو زانو جناب زینب عالیہ کے سامنے بیٹھ، سر جھکا ہوا ہے۔ عباس ایک بات سنتے جاؤ، میں چھوٹی سی تھی، اپنے بابا کے زانوں پہ میں بیٹھی تھی، چھوٹی بچی۔ عباس میں اپنے بابا کے زانوں پہ بیٹھی تھی، ایک مرتبہ میرے سر سے ردا ہٹ گئی، میرے بابا نے بڑھ کے میرے شانوں کے بھی بوسے لیے، میرے سر کے بھی بوسے لیے، اور میرے بابا رونے لگ گئے۔ میں نے پوچھا بابا روتے کیوں ہیں آپ؟ فرمایا زینب بیٹی مجھے ایک وقت یاد آ رہا ہے، تیرے ان بازوؤں میں رسیاں بندھی ہوں گی، رہنا سر بازار و دربار میں لائی جائے گی۔ علی کی بیٹی کہتی عباس بھائی اس وقت سے لے کے آج تک میں جب اس بات کو سوچتی تھی نا مجھے یقین نہیں آتا تھا، جس کے 18 بھائی ہوں، جس کے محمد حنفیہ عباس جیسے بھائی ہوں، جس کے حسن و حسین جیسے بھائی ہوں، اس بہن کی چادر کی طرف کوئی اشارہ بھی کر سکتا ہے۔ عباس اب جب تو جا رہا ہے، اب زینب کو یقین ہو چلا میری چادر سلامت نہیں۔ اجرکم علی اللہ، کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم آل محمد کے۔ عزاداران مظلوم کربلا، جناب عباس نے فرمایا سکینہ بیٹی لاؤ مشکیزہ، مشکیزہ اٹھایا، علم اٹھایا، ایک نیزہ ہے عباس کے پاس، گھوڑے پہ سوار ہو۔ اللہ اکبر، جس دن کے لیے علی نے رب سے عباس کو مانگا تھا اس شجاعت کے اظہار کا موقع ہی نہ ملا، جنگ کرنے کی تو اجازت ہی نہ ملی، پانی لانے کی اجازت ملی، اور والی کربلا کو امام حسین کو کتنا ناز تھا عباس پر۔ اللہ اکبر، اس وفا پر کتنا ناز تھا۔ شب عاشور ایک مرحلے پر ابن سعد سے ڈائریکٹ مذاکرات ہوئے امام حسین کے۔ عمر سعد آیا، عمر سعد کے ساتھ اس کا بیٹا تھا، ادھر سے امام حسین علیہ السلام چلے، جناب عباس عرض کرتے آقا مجھے بھی ساتھ لے چلیں۔ امام نے فرمایا عباس بھائی یہ عادل کے خلاف ہے، ابن سعد آ رہا ہے اپنے بیٹے کے ساتھ، میں جاؤں گا علی اکبر کے ساتھ۔ عباس عرض کرتے ہیں آقا عمر سعد کے ساتھ اس کا غلام بھی تو آ رہا ہے، اگر اس کا بیٹا ساتھ ہے اس کا غلام بھی تو ساتھ آ رہا ہے، مجھے غلام کے طور پہ ساتھ لے۔ اللہ اکبر، عزادار و مظلوم کربلا نے بھائی کو روانہ کیا۔ عباس تیری شجاعت کو سلام۔ 4000 کا دستہ لشکر یزید کا گھاٹ پہ متعین تھا۔ عزادار و عباس نے نیزی کی مدد سے لشکر کو ہٹایا، گھوڑا فرات میں ڈالا، گھوڑے کی لگامیں چھوڑ دی۔ غرض کیا تھی؟ گھوڑا تو پیاسا ہے پانی پی لے۔ گھوڑے نے پانی کو منہ نہیں لگایا، سر اٹھا کے عباس کی طرف دیکھا، کہتا ہے میں سواری کس کی ہوں؟ میں تجھ جیسے وفادار کی سواری ہوں، مولا تو پیاسا رہ جائے اور میں پانی پی لوں۔ عباس اترے، فرات میں چلو میں پانی لیا، لشکر یزید کو دکھایا، اسی پانی پہ تم ناز کرتے تھے، دیکھو عباس کا قبضہ ہے اس پانی پر، اور پھر پانی دریا میں پھینک دیا۔ فرمایا اس کو وفا کہتے ہیں۔ حضرت امیر المومنین کو جب ضرب لگی تھی نا، اور جب علی کی شہادت کا وقت قریب آیا، میرے مولا نے جہاں اپنی ساری اولاد کو وصیتیں فرمائیں،
جناب عباس کو قریب بلا کے اپنے سینے سے لگا کے ایک وصیت فرمائی تھی، عباس بیٹا اذا کان یوم عاشورا ودخلت المشرع ایاک ان تشرب الماء وحقوق الحسین وتشانو۔ عباس جب عاشور کا دن آئے تو گھوڑا لے کے فرات کے کنارے پہنچ جائے، خبردار ایسا نہ ہو حسین پیاسا رہ جائے تمہاری۔ واللہ لا اذوق الماء وسید الحسین عطشان، خدا کی قسم میں پانی چکھوں گا بھی نہیں، میرا سردار حسین پیاسا ہے۔ ازادار مشکیزے کو بھرا، عباس گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ ایک مرتبہ ابن سعد نے آواز دی کہ یہ مشکیزہ، یہ پانی حسین کے خیموں تک نہ پہنچنے پائے۔ ازادارو اب عباس کی ہمت دیکھ، عباس کی وفا دیکھ، مشکیزہ بھی سنبھالنا ہے، علم کو بھی سنبھالنا ہے، حفاظت کرنی ہے، اور 4000 کا دستہ ہے۔ تیر چلنے شروع ہوئے۔ ازادارو عباس کی ایک ہی خواہش ہے، یہ پانی خیموں تک پہنچ جائے۔ لیکن ازادارو ایک مرتبہ جب ایک شکی نے درخت کی اوٹ لے کے وار کیا، دایاں بازو قلم ہوا، مشکیزہ بائیں کندھے پہ لیا، علم کو سنبھالا۔ دوسرے شکی نے وار کیا، بایاں بازو قلم ہوا، مشکیزے کا تسمہ منہ میں لیا، آسمان کی طرف رخ کیا۔ عباس نے ایک دعا کی، اللہم انا اطفال الحسین یطشانو، میرا اللہ تو جانتا ہے حسین کے بچے پیاسے ہیں، اور میرا اللہ یہ پانی حسین کے بچوں تک پہنچ جائے۔ لیکن ازادارو ایک مرتبہ جب ایک تیر دندن آتا ہوا آیا، مشک سکینہ میں پیوست ہوا، مشک کو چیر کے عباس کے سینے میں لگا، مشکیزے کا پانی بہا، عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ رضن بے قضائے کا و تسلیما لامرک، پروردگار عباس تیری قضا پہ راضی ہے، پروردگار عباس تیرے فیصلے پہ راضی ہے۔ میرا اللہ اگر یہ تیری مصلحت تھی کہ حسین کے بچے پیاسے رہ جائیں، پروردگار مجھے قبول ہے۔ اگر میری پہلی دعا قبول نہ ہوئی، میرا اللہ میری دوسری دعا ہے، اگر پانی نہ پہنچ سکا خیموں میں، میں بھی نہ جانے پاؤں خیموں میں۔ ازاداروں گھوڑے کا رخ مڑا، ایک شقی سامنے آیا، وزنی گرز کو لہرایا، علی کا بیٹا تیار ہو۔ کہا اب آئے ہو جب میرے ہاتھ کٹ چکے، جب میرے شانے کٹ چکے، بھاری گرز کا لگنا تھا۔ عباس کا سر شگافتہ ہوا، ازاداران مظلوم عباس گھوڑے سے گرے۔ ایک جملہ فرمایا، یا مولا ہو ادرک اخاک، مولا میری مدد کو پہنچیے۔ ازادارو یہ جملے کہنے تھے۔ مظلوم کربلا نے جب بھائی عباس کی آواز سنی، کمر پہ حسین کا ہاتھ آیا اور یہ جملے فرمائے، آلان ان کا سرا ظہری، عباس میری کمر ٹوٹ گئی، وقلت حیلتی، اور میرا چاروں تدبیر کم ہو گیا، اب حسین کیا کرے؟ وشمت بھی عدوی، عباس دیکھ اب دشمن تانے دے رہا ہے، کہاں گیا تیرا وہ عباس، اور جس کی جرت پہ تجھے بڑا ناز تھا۔ اجرکم علی اللہ۔ ازادار و مظلوم حسین چلے، رستے میں ایک مقام پہ جھکے، کیا نظر آیا؟ عباس کا کٹا بازو، عباس کے کٹے ہاتھ کو اٹھایا، اور جن ہاتھوں کی حسین کے ہاتھوں میں پرورش ہوئی تھی، اور جن ہاتھوں پہ حسین بوسے دیتا تھا، دوسرے مقام پہ جھکے، عباس کا دوسرا بازو اٹھایا، مظلوم بازو اٹھا کے عباس کے سرہانے پہنچ۔ اجرکم علی اللہ، آپ مصاب ہو گئے، بڑا اجر ہو گیا آپ کا۔ یہاں رک کے ایک جملہ سنیے، مظلوم کربلا نے عباس کے کٹے ہاتھ اٹھائے۔ مجھے نہیں پتا
کہ بعد میں ان ہاتھوں کی تاریخ کیا ہوئی، لیکن ایک روایت ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا نا، فاطمہ زہرا بال بکھرائے اللہ کی عدالت میں پیش ہوگی۔ روایت کے لفظ ہے، سرکار دو عالم پوچھیں گے فاطمہ بیٹی وہ میری امت کی شفاعت کے لیے سامان کیا لائی ہو؟ عزادارو بی بی دامن پھیلا دیں گی، عرض کریں گی یا ابتا کفانا لاجل ھذا المقام الیدان المقطوعتان من ابن العباس۔ اور بابا میں تیری امت کی شفاعت کے لیے بیٹے عباس کے کٹے بازو لائی ہوں، میرا اللہ میرے بابا کی۔ اجرکم علی اللہ، کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم آل محمد کے۔ عزادار و غریب کربلا نے عباس کے سر کو اٹھا کے زانوں پہ رکھا، عباس نے سر کو ہٹایا۔ کیوں عباس سر ہٹاتے کیوں ہو؟ آقا میری وفا پہ حرف آتا، میرا بوقت مرگ سر آپ کے زانوں پہ۔ مولا جب تھوڑی دیر بعد آپ گھوڑے سے گریں گے، کون ہوگا جو آپ کے سر کو اٹھائے؟ فرزند رسول اے سیدی و مولائی، میری ایک آنکھ میں تیر پیوست ہے، ایک آنکھ خون سے بھر چکی ہے۔ مولا میں چھوٹا تھا، میری ماں مجھے بتاتی تھی کہ عباس بیٹا جب تو پیدا ہوا تھا نا تو تو نے آنکھیں نہیں کھولی تھی، تجھے بھائی حسن نے اٹھایا آنکھیں نہیں کھولی، تجھے بابا علی نے اٹھایا آنکھیں نہیں کھولی، جب تجھے بھائی حسین نے اٹھایا نا، تیرے سید و سردار حسین نے جب اٹھایا تو حسین کے ہاتھوں پہ تو نے آنکھیں کھولی تھی۔ آقا میری ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ بعد میں ان ہاتھوں کی تاریخ کیا ہوئی، لیکن ایک روایت ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا نا، فاطمہ زہرا بال بکھرائے اللہ کی عدالت میں پیش ہوگی۔ روایت کے لفظ ہے، سرکار دو عالم پوچھیں گے فاطمہ بیٹی وہ میری امت کی شفاعت کے لیے سامان کیا لائی ہو؟ عزادارو بی بی دامن پھیلا دیں گی، عرض کریں گی یا ابتا کفانا لاجل ھذا المقام الیدان المقطوعتان من ابن العباس۔ اور بابا میں تیری امت کی شفاعت کے لیے بیٹے عباس کے کٹے بازو لائی ہوں، میرا اللہ میرے بابا کی۔ اجرکم علی اللہ، کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم آل محمد کے۔ عزادار و غریب کربلا نے عباس کے سر کو اٹھا کے زانوں پہ رکھا، عباس نے سر کو ہٹایا۔ کیوں عباس سر ہٹاتے کیوں ہو؟ آقا میری وفا پہ حرف آتا، میرا بوقت مرگ سر آپ کے زانوں پہ۔ مولا جب تھوڑی دیر بعد آپ گھوڑے سے گریں گے، کون ہوگا جو آپ کے سر کو اٹھائے؟ فرزند رسول اے سیدی و مولائی، میری ایک آنکھ میں تیر پیوست ہے، ایک آنکھ خون سے بھر چکی ہے۔ مولا میں چھوٹا تھا، میری ماں مجھے بتاتی تھی کہ عباس بیٹا جب تو پیدا ہوا تھا نا تو تو نے آنکھیں نہیں کھولی تھی، تجھے بھائی حسن نے اٹھایا آنکھیں نہیں کھولی، تجھے بابا علی نے اٹھایا آنکھیں نہیں کھولی، جب تجھے بھائی حسین نے اٹھایا نا، تیرے سید و سردار حسین نے جب اٹھایا تو حسین کے ہاتھوں پہ تو نے آنکھیں کھولی تھی۔ آقا میری ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون ہے۔ مولا میں آپ کو تکلیف نہ دیتا، اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے، آقا میری آنکھ کا خون صاف کر دیجئے، اور جس طرح میں نے دنیا میں آ کے سب سے پہلے آپ